نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وليصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ مبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں درد ایمان سے بہرامند فرمایا۔ 10 محرم حرام کو اسلام کی تاریخ میں ایک عظیم واقعہ رونما ہوا جس میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا بلکہ اپنے خانوادے کو بھی لٹایا اور اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کیا۔ اہل سنت و جماعت کی مساجد میں محرم حرام کے حوالے سے جو ہے وہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ ان واقعات کو بیان بھی کیا جاتا ہے جو احادیث صحیحہ اور معتبر روایات موجود ہیں۔ علماء حق جو ہے وہ ان کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر امام حسین علیہ السلام کے بچپن ہی میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو ہے وہ بتا دی۔ آج یاد رکھ لیں کہ آج میرا موضوع گفتگو جو ہے وہ غم حسین میں رونا سنت رسول ہے۔ صرف میں جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ دلائل دوں گا اور اسی پہ جو ہے وہ ساری احادیث کو جو ہے وہ نقل کروں گا۔ پہلی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر امام حسین علیہ السلام کے بچپن میں ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دے دی گئی اور یہ خبر ایک خاص فرشتے کے ذریعے جو ہے وہ حضور کو عطا کی گئی جو اس سے پہلے کبھی بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا۔ جیسے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ روایت کو نقل کرتی ہیں۔ اس روایت کو مسند احمد بن حنبل میں نقل کیا گیا، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں نقل کیا ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لأحدهما لقد دخل علی البیت ملک لم يدخل علی قبلها کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ازواج میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ تذکرہ کیا کہ میرے گھر آج ایسا فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اب وہ جو فرشتہ آیا تھا وہ خبر دینے کے آیا تھا کہ یہ حسین یا رسول اللہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں ان کو آپ کی امت جو وہ شہید کر دے گی، یہ خبر دینے کے لیے آئے تھے۔ اور وہ فرشتہ کبھی حضور کی بارگاہ میں پہلے اس سے قبل جو ہے وہ حاضر نہیں ہوا۔ دوسری روایت امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں نقل کی ہے، امام ہندی نے کنز العمال میں نقل کی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کو نقل کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عائشہ الا اعجبک لقد دخل علی ملک عارفا ما دخل علی قط۔ عائشہ میں تمہیں ایک عجیب تر بات نہ بتاؤں کہ آج
اچانک میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا جو اس سے پہلے جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ میرے پاس نہیں آیا. یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی انفرادیت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بچپن میں ہی آپ کی شہادت کی خبر دے دی گئی، اور یہ خبر حضور علیہ السلام تک وہ فرشتہ لے کے آیا جو اس سے پہلے کبھی بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا تھا. یہ دو روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور کچھ روایات ایسی ہیں کہ جن میں ذکر کیا گیا ہے کہ جبریل امین یہ خبر لے کے آئے تھے. جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے. اس روایت کو صحیح ابن حبان میں، مسند ابو یعلا میں، معجم الکبیر میں، مجمع الزوائد میں، البدایہ والنہایہ میں، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اس روایت کو نقل کیا ہے. قال استأذن ملک قتل ربہ ان یزور النبی فآذن له. اس روایت میں یہ آتا ہے کہ بارش کے فرشتے نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتا ہوں، حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اور یہ فرشتہ کون تھا؟ بارش کا فرشتہ تھا. تو رب تعالیٰ نے ان کو اجازت عطا فرمائی اور وہ یہ خبر لے کے آئے کہ آپ کے بیٹے حسین کو جو ہے وہ کربلا کے مقام پر شہید کر دیا جائے گا. اب یہ ایک اور روایت ہے کہ جس میں بارش کا فرشتہ یہ خبر لے کے آیا. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اکثر روایات میں جبریل امین علیہ السلام کا ذکر ہے. وہ روایات مسند احمد بن حنبل، ابن ماجہ، مسند حاکم اور معجم الکبیر اور مسند ابو یعلا میں نقل کی گئی ہیں. جیسا کہ ام الفضل بنت حارث روایت کو نقل کرتی ہیں، آتانی جبریل فاخبرانی. حضور شاہ فرماتے ہیں کہ میری بارگاہ میں جبریل امی آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی، انہوں نے مجھے خبر دی. یہ جتنی روایات میں نے آپ کے سامنے جو نقل کی ہیں اس کا صرف ایک ٹکڑا کہ ایسا فرشتہ آیا جو اس سے پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا. بارش کا فرشتہ جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے خبر دی. اور جبریل امین علیہ السلام جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے جو ہے یہ خبر آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ آپ کے اس پیارے بیٹے حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ کربلا کے مقام پر شہید کر دیا جائے گا. ممکن ہے یہ مختلف واقعات ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ فرشتہ جو کبھی بھی حضور کی بارگاہ میں نہیں آیا وہ بھی یہ خبر لے کے آیا، بارش کا فرشتہ بھی یہ خبر لے کے آیا، اور جبریل امین بھی یہ خبر لے کے آئے. کیونکہ یہ خبر بھی عظیم تھی، اور خبر یہ تھی کہ ایک عظیم شہادت جو ہے وہ واقعہ ہوگی کہ آپ کے اس پیارے بیٹے، آپ کے اس پیارے نواسے حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ کربلا کے مقام پر شہید کر دیا جائے گا. سو یہ اہتمام دیکھیں کہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے کہ اس عظیم واقعے کی، عظیم شہادت کی خبر مختلف اوقات میں جو ہے وہ حضور علیہ السلام کو جو ہے وہ عطا کی. حضرت ام فضل بنت حارث جو ہے وہ بیان کرتی ہیں، اس روایت کو مسند احمد بن حنبل میں نقل کیا گیا. ابن ماجہ سیاستہ کی یہ روایت ہے، اس میں بھی اس کو نقل کیا گیا. مسند حاکم میں بھی نقل کیا گیا. معجم الکبیر میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا. آپ فرماتی ہیں کہ میں ایک دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھی. فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت حلما منکرا لیلا. یا رسول اللہ، رات میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے.
قال ما ہوا، حضور کی بارگاہ میں حاضر تھی تو حضور نے پوچھا کیا آپ نے دیکھا؟ قالت انه شدید، بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ خواب ہے جو رات میں نے دیکھا ہے۔ قال ما ہوا، حضور نے فرمایا وہ کیا ہے، آپ بیان کریں۔ قالت کأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجری، عرض کرنے یا رسول اللہ میں نے دیکھا گویا آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے ان کے اس خواب کو سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیتی خیرا، اے ام فضل آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے، انشاءاللہ میری فاطمہ کے ہاں جو ہے وہ بیٹے کی پیدائش ہوگی اور وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا، تم اس کی پرورش کرو۔ اب اس حدیث مبارکہ کے تحت امام مناوی فیض القدیر میں آپ فرماتے ہیں کہ امام شریف اسمہودی وہ بیان فرماتے ہیں معلوم ان اولادہا بدعۃ منہا، کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد ان کے جسم کا ٹکڑا ہے، ان کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ فَيَكُونُونَ بِوَاسَطَتِهَا بَدْعَةٌ مِّنْهُ، اور وہ ان کے واسطہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے جو سیدہ کائنات کی اولاد ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ ان کی اولاد اطہار میں آج بھی جس کی زیارت کی جاتی ہے وہ اس ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑا ہے، اگرچہ درمیان میں کتنے ہی واسطے کیوں نہ ہو، وہ اسی جسم کے حصے کا ٹکڑا ہے۔ اور جو شخص اس بات پہ غور کرتا ہے، امام مناوی فرماتے ہیں کہ امام شریف اسمہودی فرماتے ہیں کہ جو شخص اس بات پہ غور کرتا ہے تو اس کے دل میں ان کی ادب اور تعظیم پیدا ہوتی ہے، اور جس حال پر بھی ہو وہ ان کے بغض سے جو ہے وہ بڑھتا ہے، اس لیے کہ وہ اولاد رسول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بوا مبارک کی زیارت کی جاتی ہے تو اس کی نسبت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے ساتھ۔ صحابہ صحابیات نے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلباب کو سنبھال کے رکھا اور اس سے جو ہے وہ بیماروں کی شفا یابی کے لیے دھو کے دیا جاتا تھا، تو یہ کیا تھا کہ حضور کے جسم کے ساتھ اس کی نسبت تھی، اور جو حضور کی اولاد ہے وہ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ ہاں کتنے بھی واسطے آ جائیں آپ پہ ادب لازم ہے، اگر ان کے معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو تو وہ جانے اور ان کا عمل جانے، لیکن ان کا ادب اور تعظیم پہ بھی قائم رہے۔ حضرت ام فضل پھر بیان کرتی ہیں کہ جب پھر امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو سیدہ کائنات کے ہاں جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تو امام حسین کو میری گود میں دے دیا گیا، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے مجھے پہلے ہی خواب کی تعبیر میں جو وہ بیان فرما دیا تھا۔ ایک دن میں امام حسین کو لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی تو کیا دیکھا کہ فَإِذَا عَيْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُحْرِقَانِ مِنَ الدَّمُوعِ، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے اور آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جو ہے وہ جاری ہے، حضور کی چشمان مقدسہ جو ہے وہ چھم چھم برس رہی ہے، زاروں قطار رو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقلت یا رسول اللہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا لَكَ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ آپ زاروں قطار کیوں رو رہے ہیں؟ قال، حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا آتانی جبریل علیہ السلام فاخبرانی ان امتی ستقتل ابنی هذا، کہ
ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ میرے اس بیٹے کو آپ کی امت جو ہے وہ شہید کر دے. یہ وہ خبر جب انہوں نے دی تو بس میری آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو جو ہے وہ جاری ہو گئے. میں نے زار و قطار رونا شروع کر دیا. فقلت ام حارث فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا ہاں کیا اس پیارے بیٹے کو آپ کی امت شہید کرے گی؟ قال نعم ہاں. آتانی بتربۃ من تربتہ حمراء اور جبریل امین میرے پاس اس مقتل کی جہاں انہوں نے شہید ہونا ہے اس مقتل کی سرخ مٹی بھی لے کر آئے ہیں. اب اس روایت میں دیکھیں اور یہ سیاستہ کی روایت ہے کہ جب شہادت امام حسین کی خبر دی گئی حضور روئے یا کہ نہیں روئے؟ دوسری روایت میں آتا ہے جس کو ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں نقل کیا ہے. حضرت ام فضل بیان کرتی ہیں کہ ایک دن جب امام حسین علیہ السلام میرے پاس تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کچھ دیر جو ہے وہ حضور کھیلتے رہے. اس شہزادے کے ساتھ جو ہے وہ آپ کھیلتے رہے. ثم ضرفت عیناہ پھر میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو ہے وہ چھم چھم برس رہی ہیں, زار و قطار رو رہے ہیں, چشمان مقدس اشکبار ہیں. فقلت ما یبکیک یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ قال ھذا جبریل یخبرنی ان امتی تقتل ابنی ھذا کہ یہ جبریل امین ہے انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے اس بیٹے کو جو ہے وہ میری امت جو ہے وہ شہید کر دے گی. اب اس روایت میں بھی آپ دیکھیں تو جب خبر دی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زار و قطار رونا شروع کر دیا. حضرت عبداللہ بن نجی اپنے والد سے روایت کو نقل کرتے ہیں. انہوں نے حضرت مولا علی مرزا کے ساتھ ایک مرتبہ سفر کیا اور وہ آپ کی طہارت کا برتن اٹھایا کرتے تھے. یاد رکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی یہ ڈیوٹی دیا کرتے تھے حضور کے لیے, آپ کے طہارت کے برتن کو اٹھایا کرتے تھے. اور اہل بیت اطہار میں حضرت مولا علی والمرتضیٰ ان کی طہارت کا برتن جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن نجی کے والد اٹھایا کرتے تھے. کہتے میں ایک سفر میں ان کے ساتھ تھا, میری یہ ڈیوٹی تھی. صفین کی طرف جاتے ہوئے جب وہ نینوا کے مقابل پہنچے تو حضرت مولا علی المرتضیٰ نے دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو آواز دی ابو عبداللہ ٹھہر جاؤ. راوی کہتے ہیں میں نے عرض کی کیا ہوا؟ تو مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم وعیناہ تفیدانی کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حضور علیہ السلام زار و قطار رو رہے تھے. فقلت یا نبی اللہ اقبضک احد کیا کسی نے آپ کو غضبناک کیا ہے؟ آپ کس وجہ سے یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ معشان عینک تفیدانی آپ کیوں جو ہے وہ رو رہے ہیں؟ آپ کی چشمان مقدسہ کیوں نم ہے؟ آنسو کیوں جاری ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا کیوں نہ ہو, ابھی جبریل امین آئے میرے پاس سے روانہ ہوئے فحدثنی ان الحسین یقتل بشق الفرات کہ انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ بے شک میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا. مولا علی اس دریائے فرات کے کنارے پر موجود ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر سے جو ہے ابو عبداللہ کو باخبر کر رہے ہیں. اور کیا فرماتے ہیں مولا علی مرتضیٰ کہ جب یہ خبر حضور علیہ السلام نے دی اس وقت آقا علیہ السلام زار و قطار رو رہے تھے. اور آگے راوی بیان کرتے ہیں کہ جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ میں ان کی شہادت کی جگہ کی مٹی جو ہے وہ آپ کو نہ سونگاؤں؟ تو حضور علیہ السلام ہاں. فمد یدہ فقبض قبضۃ من تراب فاعطینا جبریل امین نے ہاتھ بڑھایا اور مٹی کی ایک مشت بھری اور مجھے دے دی.
فلم املکو عینیا انفاضتا. روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کہ جب ہاتھ میں وہ مٹی دے گی تو حضور شاہ فرماتے ہیں کہ پھر میں بے قابو ہو گیا، پھر مجھ سے رہا نہیں گیا، پھر میں نے غم حسین میں رونا شروع کر دیا. ان کی شہادت کی خبر جب مجھے دی گئی، وہ مٹی میرے ہاتھ میں دی گئی، تو پھر میں اپنے آنسوؤں کو روک نہیں سکا. یہ میں قصہ کہانی نہیں بیان کر رہا. اس روایت کو مسند احمد بن حنبل، موجب الکبیر، مجمع الزوائد، مصنف ابن ابی شیبہ، البدایہ والنہایہ میں نقل کیا گیا ہے. یہ روایات کتب احادیث کی ہیں. اور حضرت ام سلمہ روایت نقل کرتی ہیں کہ ایک دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس کوئی بھی نہ آئے، کسی کو اجازت نہیں ہے. تو ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ میری تعلیم میں حضرت حسین علیہ السلام جو ہے وہ میرے حجرہ میں داخل ہو گئے اور حضور کے پاس تشریف لے گئے. کیا ہوا؟ راوی بیان کرتی ہیں فسمعت نشید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبکی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہچکی باندھے ہوئے اور روتے ہوئے جو ہے وہ سنا. حضور کس قدر رو رہے تھے کہ ہچکی بندھی ہوئی تھی اور زاروں قدار رو رہے تھے. میں نے حجرہ میں جھانک کر دیکھا تو دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام حضور کی گود میں اور آقا علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی پیشانی کو پوچھ رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے جو آنسو بھی جاری ہیں. اور مجھے بتایا کہ جبریل انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ ان امتک ستقتل هذا بارض یقال لها کربلا، کہ آپ کے اس بیٹے کو کربلا کے مقام پر شہید کر دیا جائے گا. اس روایت کو مسند احمد بن حنبل، موجم الکبیر اور مجمع الزوائد میں نقل کیا گیا ہے. پھر آگے چلیے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ امام حسن اور امام حسین دونوں کھیل رہے تھے. جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے جب یہ خبر دی فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے زار و قطار رونا شروع کر دیا. شہادت امام حسین کی خبر دی گئی تو آقا علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا. فدمہ الی صدری، حضور نے امام حسین کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹا اور زار و قطار رو رہے ہیں. اور پھر آقا علیہ السلام نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی اور فرمایا اے ام سلمہ سن لو، جس دن یہ مٹی جو ہے وہ سرخ ہو جائے جان لینا کہ میرے بیٹے کو کربلا کے مقام پہ شہید کر دیا. ام سلمہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے اس مٹی کو ایک بوتل میں جو ہے وہ بند کر کے رکھ لیا اور پھر میں اس بوتل کو دیکھا کرتی تھی. اس روایت کو حاکم مستدرک میں نقل کیا گیا. امام طبرانی نے موجم الکبیر میں اور امام بہقی نے دلائل النبوہ میں اس روایت کو نقل کیا. اس موضوع پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی روایات موجود ہیں، ام المومنین. اسی طرح ام المومنین حضرت زینب بنت جہش کی روایات بھی موجود ہیں، حضرت ام فضل بنت حارث کی روایات بھی موجود ہیں، حضرت ابو امامہ کی روایات بھی موجود ہیں، حضرت انس ابن مالک کی بھی روایات موجود ہیں. میں اب ان روایات کو نقل نہیں کر رہا، میں فقط بیان کر رہا ہوں کہ اور صحابہ نے بھی ان واقعات کو نقل کیا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو شہادت امام حسین کی خبر دے دی تھی اور جب خبر دی تھی تو حضور علیہ السلام زار و قطار رو رہے تھے. اور کس وجہ سے رو رہے تھے؟ اس غم حسین میں رو رہے تھے. حضرت عبداللہ بن وہب بن زمعہ کی روایت میں آتا کہ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں آرام فرما رہے تھے اور حضور پریشان تھے، اٹھ کے بیٹھ کے، بڑی پریشانی تھی حضور علیہ السلام کو، پھر لیٹے، پھر اٹھ کے جو ہے وہ بیٹھ کے، پھر
لیٹے پھر اٹھے. 3 مرتبہ حضور علیہ السلام نے ایسے کیا. اور حضور علیہ السلام کو کبھی بھی میں نے اتنا پریشان نہیں دیکھا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرے ہاتھ میں یہ مٹی ہے، یہ سرخ مٹی کربلا کی ہے. پھر حضور نے اس مٹی کو بوسہ دیا. اس کربلا کی مٹی کو حضور نے بوسہ دیا. یہ وہ مٹی تھی جس پہ حسین نے گرنا تھا. ابھی حسین گرے نہیں تھے، لیکن حضور اس مٹی کو کیا دے رہے ہیں؟ بوسہ دے رہے ہیں. میں یہ روایت نقل کر رہا ہوں، شیعہ ہونے کا الزام میرے پہ نہ لگانا، کیونکہ ہم بے دھڑک شیعہ ہونے کا الزام لگا دیتے ہیں. فی یدہ تربۃ حمراء یقبلھا، حضور نے اس مٹی کو چوما، اس کربلا کی مٹی کو چوما. اور پھر کیا فرمایا؟ اخبرنی جبریل ان ھذا یقتل بارض العراق للحسین، کہ اس حسین کو عراق کی سرزمین پہ شہید کر دیا جائے گا. اور حضور علیہ السلام جو ہزاروں قطار رو رہے ہوں. بہت ساری روایات ہیں، میں نے چند روایات آپ کے سامنے رکھی ہیں. ان روایات اور ان احادیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج غم حسین میں رونے کو خلاف سنت کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ کیا تم روتے ہو غم حسین میں؟ یہ تم کیا محرم الحرام میں جو ہے وہ سید الشہداء امام حسین کی مجالس کا اہتمام کرتے ہو، ان کے واقعات کا ذکر کرتے ہو، اور ان واقعات میں تم پھر زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہو. یہ کیا ہے؟ اور پھر یہاں پہ بھی یہ بات نہیں رکتی، یہ بات آگے پہ بڑھتی ہے. کہتے ہیں غم تو 3 دن ہوتا ہے، 3 دن سے زائد غم کرنا جائز نہیں ہے. یہ واقعہ 61 ہجری میں ہوا اور تم ابھی تک غم منا رہے ہو. 3 دن سے زائد غم منانا جائز نہیں ہے، شریعت کا حکم ہے. اللہ اکبر. ارے بابا شریعت کی بات کرنے والے، سادہ سی بات بتا دو کہ غم حسین میں حضور روئے ہیں یا کہ نہیں روئے؟ بس سادہ سی بات بتا دو. آپ شریعت میں الجھا رہے ہیں، ہاں وہ بھی حکم ہے، لیکن کیا تم غم حسین کو عام کام سمجھتے ہو؟ میرا سوال یہ ہے کہ ابھی شہادت نہیں ہوئی اور حضور غم میں رو رہے ہیں، حضور غم میں رو رہے ہیں. شریعت اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ابھی شہادت نہیں ہوئی اور حضور اس غم میں رو رہے ہیں؟ حضور کا رونا یہ بتاتا ہے کہ غم حسین عام غم نہیں ہے، اس لیے کہ غم حسین غم مصطفیٰ ہے. کیا شریعت میں کسی کے مرنے سے پہلے اس کا غم کرنا جائز ہے؟ تم کون سے درس دے رہے ہو؟ امت کو کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ ان واقعات کو، ابھی بہت سارے واقعات میں روایات کو نقل کر سکتا ہوں، کیا صحابہ نے بیان کیا یا نہیں کیا؟ چھوڑے ان ساری روایات کو، چونکہ وقت ہونے والا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام 35 سال غم حسین میں روتے رہے. جب بھی آپ کے سامنے پانی آتا آپ زارو قطار رویا کرتے تھے. کون رو رہا تھا وہ؟ امام زین العابدین. کیا شریعت کا علم ان کے پاس نہیں تھا کہ 3 دن سے زائد غم نہیں منانا؟ کیا ہم زیادہ جو ہم شریعت کو جاننے والے ہیں؟ انہیں اس چیز کی خبر نہیں تھی کہ وہ امام 35 سال روتے رہے.
کر کے پانی جب آتا تو وہ یاد کرتے کہ میرے بابا پر پانی جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا، خانوادہ رسول پہ پانی بند کر دیا گیا تھا، آپ ہزاروں قطار رونا شروع کر دیتے تھے۔ اور پھر دیکھیے آخری بات کر رہا ہوں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فتاوی عزیزیہ، اس میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ مجلس شہادت امام حسین عاشوراء کے دن یا 1-2 دن قبل اہتمام کے ساتھ ہم مناتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں آج ہماری سنی مساجد میں یہ محافل کہاں گئی، اور اگر کوئی ذکر حسین کرتا ہے، اہل بیت اطہار کی بات کرتا ہے، اس پہ شیعہ ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ شیعہ ہے۔ ارے اہل بیت کی محبت شیعہ نہیں ہے۔ اگر اہل بیت اطہار کی محبت میں کوئی گروپ روتا ہے تو اس کا یہ مطلب کہاں سے آ گیا کہ آپ جو ہے ہمیں حسین میں رونا چھوڑ دیں۔ ہم ٹولیوں میں بٹتے چلے جا رہے ہیں، جس کی جو چیز ہے اس کو مبارک ہو، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ غم حسین کرنا اس فرقے کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ کس کا درس ہے یہ؟ حسین تو سب کے ہیں۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اگر ایک فرقہ جو ہے وہ توحید کی بات کرتا ہے تو کیا آپ توحید کو چھوڑ دیں گے؟ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ توحید تو پہلا رکن ہے ہمارا، ہم کبھی بھی توحید کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اسی طرح حسین کو بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ حسین ہمارے ہیں۔ اور آگے جو ہے وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں 500 بلکہ 1000 آدمی جمع ہوتے ہیں، دروشی پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد فقیر آتا ہے اور پھر امام حسین کے فضائل اور ذکر شہادت جو احادیث میں نقل کی گئی ہیں اور وہ معتبر روایات ان کو بیان کیا جاتا ہے، اور پھر اس واقعے میں جو تکالیف پہنچی ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ سے جو ہے وہ حضور کو بہت زیادہ جو ہے وہ رنج اور غم ہوا۔ یہ کون بیان کرتا ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ میں نے روایات ساری نقل کر دی ہیں، یہ دیکھیں ہمارے اکابرین کیا لکھ رہے ہیں، وہ اپنے فتاوی میں کیا بیان کرتے ہیں۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ پھر قرآن مجید کا ختم ہوتا ہے، 5 آیت پڑھ کر کھانے کی جو چیز ہوتی ہے فاتحہ کیا جاتا ہے، پھر ایک خوبصورت آواز والا سلام پڑھتا ہے، پھر شرعی طور پر مرثیہ پڑھنے کا اتفاق بھی ہوتا ہے، اور خود فقیر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں خود بھی پھر زارو خطار روتا ہوں۔ یہ ہے ہمارے اسلاف کی تعلیم، یہ ہے ان کے طور طریقے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔